پشتون تحفظ موومنٹ پہ پابندی عائد ہو گئی ہے، اور یہ جو سیلفی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر یہ سیلفی نہ بنتی تو کبھی بھی پابندی عائد نہ ہوتی۔ غدار آپ کی صفوں میں خود موجود ہیں، آپ کے دشمن آپ کے صفوں میں موجود ہیں، آپ کو تباہ کرنے والے آپ کی صفوں میں موجود ہیں۔ یہ میرے پشتون بھائی جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی بندے نے آپ کے رائٹس کی آواز بلند نہیں کی، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ؟ یہ آپ لوگ جذباتی لوگ ہیں۔ جہاں مداری آ کے بندر کو نچاتا ہے نا، آپ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو، میرے بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے، میرا بھائی اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے یہ دیکھے بغیر کہ وہ بندہ مجھے ٹھیک سمت میں لے کے جا رہا ہے یا نہیں لے کے جا رہا۔ بات یہ حقائق میں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سیلفی نہ بنتی تو کبھی پشتون تحفظ موومنٹ میں پابندی نہ لگتی۔ یہ سیلفی بنی ہے شہباز شریف جب وزیر اعظم بنا، اور اس وقت 8 فروری کے بعد کی یہ تصویر نہیں، یہ 2 سال پرانی تصویر ہے، جب عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے پی ٹی ایم کے 2 ووٹ درکار تھے، علی وزیر اور محسن داوڑ کے۔ اگر وہ یہ 2 ووٹ نہ دیتے تو آپ کے پٹھانوں کی حکومت کبھی بھی وفاق سے نہ گرائی جاتی، اور یہ چور حکومت کبھی بھی نہ آتی۔ یہ آپ لوگ ملے تھے ان کے ساتھ، نواز شریف اور زرداری کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے حکومت توڑی۔ نمبر 1 یہ تھا، اس حکومت کو بنانے والے آپ لوگ ہیں۔ یہ حکومت اس وقت عمران خان کی نہ گرتی، عمران جیل میں نہ جاتا، کبھی 8 فروری کو شہباز شریف دوبارہ الیکشن نہ جیتتا زبردستی، اور آج آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا، آج آپ کو جرگے نہ بٹھانے پڑتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی ایم بنی کیوں؟ پشتون تحفظ موومنٹ کی تاریخ ذرا پیچھے جائے نا بھائی، یہ بنی تھی نقیب اللہ محسود کی شہادت کے بعد، جب ایک خوبصورت سا وہ لڑکا تشدد کے بعد شہید کر دیا گیا۔ الزام کس پہ تھا؟ راؤ انوار پہ تھا۔ کیا مطالبہ تھا؟ کہ راؤ انوار کو گرفتار کیا جائے، پھانسی دی جائے۔ راؤ انوار کس کا وہ جو ہے وہ منہ بولا بیٹا تھا؟ آصف علی زرداری کا۔ کون آصف علی زرداری؟ یہ جس کے بیٹے اور آصف علی زرداری کے ساتھ آپ لوگ خوشخبریاں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ پی ٹی ایم بنی راؤ انوار کے خلاف، راؤ انوار زرداری کا بیٹا، یعنی پی ٹی ایم بنی زرداری کی بدماشی کے خلاف۔ اچھا، اور جب پی ٹی ایم کے 2 بندے حکومت میں آئے، وہ پارلیمان میں آئے، تو ان دونوں نے جا کے زرداری کی گود میں بیٹھ گئے۔ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہاں آپ کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے، آپ کے اوپر آپریشن آتا ہے، آپریشن کون سا؟ ڈالر جنگ ہے۔ ڈالر کون دیتا ہے؟ امریکہ دیتا ہے ڈیفینیٹلی، تبھی جنگ آپ کے اوپر چھڑی جاتی ہے۔ تو آپ کی ہی گل علی اسماعیل، جو ساری زندگی ڈالری جنگ ڈالری جنگ ڈالری جنگ کا نعرہ لگاتی رہی ہے، وہ اب بھاگ کے کہاں پہ ظالم لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ اسی امریکہ میں، جو آپ کے نزدیک ڈالر دیتا ہے۔ تو میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ادھر یعنی کہ امریکہ ان کو ڈالر دیتا ہے کہ تمہیں مارو، اور یہاں سے امریکہ تمہیں ڈالر دیتا ہے، یعنی کہ آپس میں لڑتے رہو۔ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تیسری چیز، جو انقلاب ہوتا ہے، یہ جو سب سے لالی پرچم ہے نا، یہ بنگالیوں نے کس طرح انقلاب لایا؟ یہ چند دنوں میں بنگالی ایک بار آزاد نہیں ہوئے، 4 بار آزاد ہوئے، پتہ آپ کو؟ ایک شیر میسور کے دور میں ٹیپو سلطان لڑا تھا انگریزوں کے خلاف، ایک انگریزوں سے دوبارہ لڑ کے پاکستان کو، ہم لوگوں کو بھی، ہم جو غلام ہیں نا، ہمیں بھی آزادی ان بنگالیوں نے دلوائی ہے۔ اور اس میں آپ کے پٹھانوں کے جو قبائلی عمائدین تھے، ان کا کردار تھا، جنہوں نے کشمیر کو آزادی دلوانے میں کردار ادا کیا، لیکن اصل رول بنگالیوں کا تھا۔ بغاوت وہاں سے اٹھی تھی، بھارت کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف۔ دوسری آزادی تب حاصل کی۔ تیسری آزادی انہوں نے ہم لوگوں سے لے لی 1971 میں، جب ہم لوگ اسی طریقے کی حرام توپیاں کر رہے تھے۔ اور چوتھی آزادی انہوں نے ابھی شیخ حسینہ واجد کی بھی حکومت سے لے لی۔ دیکھیں وہ کیسے لی؟ بنگالیوں نے جب وہ نکلے تو ان لوگوں نے اپنی قوم کا، بنگال قوم کا پرچم اٹھایا، بنگلہ دیش کا پرچم اٹھایا، اپنے ملک کا پرچم اٹھایا۔ یا جس کے پاس 10 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ الو کا پٹھا اٹھ کے کہتا ہے مجھے الگ ملک بنا کے دے دو۔ یہاں آپ کے درمیان میں لوگ اٹھ رہے ہیں کہ جناب نہیں نہیں نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ظلم جنرلوں نے کیا، ہمارے ساتھ ظلم سیاستدانوں نے کیا، لہٰذا ہم الگ ملک بنا لیں گے۔ تو بہت اچھی بات ہے، بلوچستان میں بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے، جنوبی پنجاب میں بھی یہ لگا دیں، سندھو دیش کا بھی نعرہ لگا لیں، پھر سارے 4-4 کلومیٹر کا الگ الگ ریاست بنا کے بیٹھ جائیں، اور سارے پھر یہی ہوگا کہ جب ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے، انگریز یہی تو چاہتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، پہلے ڈیوائڈ کرو پھر انہیں رول کرو، اور جب آئے گا وہ امن کے قیام کے لیے تمہیں چن چن کے مارے گا، تو نہیں پوچھے گا کہ بچے تاسو پختون ہیں پنجابیان دے۔ یہی آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے۔ اور پھر 5ویں 2 نمبری آپ کے ساتھ کیا ہوئی؟ پی ٹی ایم والوں، پی ٹی ایم کے کارکن سے مخاطب ہوں، منظور پشتین سے، 5ویں 2 نمبری آپ کے ساتھ یہ ہوئی کہ بلوچستان میں آپ کو محمود اچکزئی گروپ بلاتا ہے، جلسے کرواتا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، لر و بر کے نعرے لگا کے آ جاتے ہیں۔ بندہ آتا ہے آپ لوگوں کے نام پہ، بینیفٹ ہوتا ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو، پی کے میپ کو، وہ ووٹ شوٹ لے کے آپ کے نام پہ گورنر بھی بن جاتے ہیں۔ کے پی کے میں لوگ آتے ہیں آپ کے نام پہ، لیکن ووٹ جا کے دیتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کو، کیونکہ آپ لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی۔ آپ لوگ جس دن سیاسی قوت بن جاتا ہے، آپ کے درمیان میں بندے گھسائے گئے اور زبردستی آپ کو روکا گیا کہ آپ نے سیاسی جماعت نہیں بننا، کیونکہ اگر آپ سیاسی جماعت بن جائیں تو این پی بھی ختم ہو جائے گی اور عوامی پارٹی بھی ختم ہو جائے گی، وہ پی کے میپ بھی ختم ہو جائے گی، حقیقی نمائندے آ جاتے ہیں عوام میں۔
جو واقعی پشتون جن لوگوں کو چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ان گائیڈڈ میزائل کی طرح بس ادھر بگایا ادھر بگایا اور آپ کے اپنے لوگوں نے بگایا. آپ لوگوں کا چھٹا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ جو باتیں آپ وہاں کرتے ہیں نا، یہ باتیں میں پنجاب میں کھڑے ہو کے بھی کرتا ہوں، سندھ میں کھڑے ہو کے سندھ کے وڈیروں کو بھی للکارتا ہوں، یہاں کے وڈیروں کو بھی للکارا، بلوچستان میں جا کے ان حرامزادے جاگیرداروں کو بھی للکارا میں نے، جن لوگوں نے عورتوں کو تیزاب پھینک کے ان کے منہ پہ ان لوگوں نے کنویں میں چھلانگیں لگوا دی تھی ان عورتوں کو، ان کے خلاف بھی میں نے علامہ بغاوت بلند کیا، ہر دور کے یزید کے خلاف میں لڑا. لیکن ہم کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ سینے پہ پاکستان کا اپنا پرچم ہے، کسی پڑوسی ملک کا پرچم نہیں ہے. آپ جس اشرف غنی کا جھنڈا اٹھا کے اپنے جلسوں میں لہرا رہے ہوتے ہیں، اسے سیریس نوٹ پہ آپ نے دیکھیں، میرے لیے سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، پھر میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں کچھ ہوں. اور یہی آپ کے لیے، آپ افغانستان کا وہ والا پرچم اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ وہی پرچم افغانستان میں بھی جا کے اٹھا لینا، اشرف غنی والا، یہ جو 3 رنگوں کا آپ نے آج کل اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو میرے بھائی افغانستان میں اس وقت جن لوگوں کی حکومت ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پچھواڑے پہ 2 چماٹ رسید کریں. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ مطلب جس کو آپ آن کرنے کے نہیں جا کے ہم اس کے وہ جو ہے نا چرنوں میں بیٹھیں گے، وہ خود ہی آپ کو لینے کو تیار نہیں. پہلے تو وہ آپ کو 2 چنڈے ماریں گے، وہی چیت ہے دلت ہے نا. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، آپ نے جب بھی کوئی جدوجہد کرنی ہوتی ہے تو وہ جمہوری جدوجہد ہے، جو کہ آپ کو نہیں کرنے دی گئی آپ کے اندر بیٹھے غداروں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تو اسائلم لینا تھا، باہر دفعہ ہونا تھا، وہ ہو گیا آپ کا نام بیچ کے. آپ وہیں کے وہیں نعرے لگا رہے. آپ کو 50 سال پہلے بھی نعرے لگوائے جا رہے تھے، مختلف ناموں سے ہر 5 سال بعد لوگ آتے ہیں، چورن بیچتے ہیں، آپ کے نام پہ نعرے لگواتے ہیں اور اپنا مفاد اٹھا کے دفع ہو جاتے ہیں. آپ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اسی لیے پاکستان نظریاتی پارٹی آپ کو یہ کہتی ہے ہم ہر صورت میں آپ کو حقوق دلوائیں گے. اور یہ صرف آپ کی جنگ نہیں ہے، یہ پشتون تحفظ موومنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان تحفظ موومنٹ ہے. پنجابی بیچارہ آپ سے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے، بلوچ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو رہا ہے، اندرون سندھ کا جو سندھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہو رہا ہے. آپ تو بنو لکی مروت اور ان علاقوں میں رہنے والوں کبھی جنوبی پنجاب میں آؤ، اندرون بلوچستان، اندرون سندھ میں آؤ، آپ کو اندازہ ہو کہ یار یہ تو پورے پاکستان کا یہ حال ہے. کشمیری بلتستانی الگ ناراض ہے. تو ہم کیوں 4 ضلعوں کو بچانے کے لیے جناب صرف نکلے ہوئے ہیں؟ 144 ضلع ہیں پاکستان کے، 440 تحصیلیں، کیوں نہ مل کے جدوجہد کی جائے اور ان چوروں ڈاکو لٹیروں سے اس ملک کو نکالا جائے. آگے فیصلہ آپ لوگوں کو اپنا ہے. باقی جماعتیں آپ نے دیکھنی ہیں. سیاست میں آپ کہتے ہیں ہم نے آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ آئے، تو پھر فیصلہ ایک ہی ہے. پی ٹی آئی 15 سال ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کو، انہوں نے آپ کے کیمپ چلائے ابھی آ کے، یہ آپ کے سامنے ہی ابھی. اور نون اور پیپلز پارٹی جن کی گود میں آپ کو بیٹھنے کا بہت شوق تھا، اور ان کو بھی آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے آپ پہ پابندی بھی لگوا دی. پیچھے ہم رہ گئے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہمارا ساتھ دینا ہے یا پھر مریم کے پاپا کا اور زرداری صاحب کا ساتھ دینا ہے.